ما جاء فی بر الخالۃ. ابواب الصلہ والبر چل رہے تھے، کہہ رہے کہ اپنی خالہ کے ساتھ، آنٹی، اس کے ساتھ کیا کرنا، حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، کیونکہ یہ ماں کی کیا ہوتی ہے؟ اپنی ماں کی بہن ہوتی ہے. تو فرمایا تھا نا کہ والدین کے جو دوست ہوتے ہیں یا ان کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان سے نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا ثواب اور اجر کا کام ہے، اس کے علاوہ اور بھی فوائد پر مشتمل ہے. فرما رہے ابھی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن اسرائیل وقال حدثنا محمد بن احمد وهو ابن مدویہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل واللفظ لحدیث عبید اللہ عن ابی اسحاق الحمدانی عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ. یہ صحابی فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ آنٹی ماں کی جگہ پر ہوتی ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ حق خزانت والا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، پرورش و تربیت، اس طرح سے اور بھی یہ حق کس کو حاصل ہوتا ہے جب ماں نہ ہو وغیرہ، تو پھر خالہ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ بمنزلۃ الام کا کیا معنی؟ جیسے کہ ابا جان اور اس کا بھائی یعنی چچا بمنزلۃ ابی ہوتے ہیں نا، سن و ابی. اسی طرح سے جو خالہ ہوتی ہے وہ بمنزلۃ الام ہوتی ہے اکرام وغیرہ میں، اور اس طرح سے توقیر وغیرہ میں. وفي الحديث قصة طويلة هذا حديث صحيح. وفي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن محمد بن سوقة عن ابي بكر بن حفص بن عمران عن ابن عمر. حضرت ابن عمر سے فرما رہے کہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آئے، فقال کہا یا رسول اللہ، یا خدا کے پیغمبر، انی اصبت ذنبا عظیما، انی اصبت ذنبا عظیما، کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو چکا ہے. یعنی چھوٹا تھا یا بڑا تھا، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ بڑا ہے، کیونکہ ہر گناہ خدا کی تعظیم کو دیکھتی ہوئی بڑا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ فہل لی من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہوگی، یعنی ہے میرے لیے کوئی توبہ کہ میں توبہ کروں، رجوع کروں. قال، پیغمبر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ حل لک من ام، کیا آپ کی ماں ہے زندہ یا نہیں؟ قال، کہا کہ لا، ماں تو زندہ نہیں. قال، پھر پوچھا کہ حل لک من خالہ، خالہ آپ کی زندہ یا نہیں؟ قال، کہا نعم، کیوں نہیں؟ قال، فرمایا کہ فبرھا، تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا؟ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا اور اس کے ساتھ احسانات کرنا. وفی الباب عن علی والبراء بن عازب، تو اس کا کیا معنی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن ابي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عمر، وهذا اصح من حديث ابي معاوية. ابو بکر بن حفص کون ہے؟ ہوا ابن عمر ابن سعد بن ابی وقاص. باب ما جاء فی دعاء الوالدین، اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ والدین کی بد دعا کرنا یا ان کی دعا کرنا اپنی اولاد کے لیے ایسی قبول ہوتی ہے جیسے کہ آپ کیا کریں، کسی کیچڑ کو یا مٹی کو دیوار پر لگائے، یا جیسے سیمنٹ ہم لگاتے دیوار پر نا، تو اس طرح سے دعا لگ جاتی ہے. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي جعفر عن ابي هريره رضي الله عنه قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، کہ تین قسم کی دعائیں یا بد دعائیں قبول ہوتی ہے، لا شک فیہن، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ اور اس کے درمیان کوئی ایجاب نہیں ہوتا. دعوت المظلوم، ایک مظلوم شخص کی بد دعا کہ جس پر ظلم ہو رہا تو ظالم ضرور تباہ ہوگا. ودعوت المسافر، اس طرح مسافر شخص کی دعا.
ودعوت الوالد علی ولدہ، اسی طرح سے والد یا والدہ ان کی بد دعا یا ان کی دعا اپنے بچے کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے. وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن ابي كثير نحو حدیث هشام. وابو جعفر الذي روى عن ابي هريره، یہ جو ابو جعفر نے ابو ہریرہ سے روایت کی نا، یقال ابو جعفر المؤذن، اس کا یہ نام ہے. ولا نعرف اسمه، اس کا اپنا نام ایسا ہم نہیں جانتے. وقد روى عنه يحيى بن ابي كثير غیر حدیث، بہت ساری حدیث سے نقل کی ہے. باب ما جاء فی حق الوالدین، اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ والدین کا حق بہت بڑا ہوا ہے، انسان ادا نہیں کر پاتا. بس بہترین طریقہ یہی ہے کہ زندگی میں ان کے ساتھ خوب احسان کرے. مثال کے طور پر پیغمبر علیہ السلام سمجھا رہے، اس حدیث میں آگے آ رہی کہ وبی قال حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ قال حدثنا جویر عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یجزی ولد والدا، کہ کوئی بیٹا بچہ اپنے والد اور ماں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اسے اچھا بدلہ نہیں دے سکتا مگر اس صورت میں الا ان یجدہ مملوکا، کہ اس کو پائی کسی کے پاس غلام، فیشتریہ، پھر اس کو خرید لے، فیعتقہ، پھر اس کے بعد کیا کرے، آزاد کرے. کیا معنی؟ یعنی اشترا تو مقصود نہیں نا کہ اشترا کرے، معنی یہ ہے کہ بدون الاشترا تو آزادی نہیں ہوتا. اور یہ تو آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ جب ذی رحم محرم کسی کا مملوک ہو جائے بالفور آزاد ہو جاتا ہے بغیر کسی نیت کے. لیکن جب اس کا یہ خریدنا ایک سبب بن رہا ہے کہ اس کے لیے عتق کے لیے، آزادی کے لیے، تو اس لیے اس کی طرف یہ اضافت کی گئی. یعنی اس کے لیے کیا ہے، ایک بہترین بدلہ ہے کہ اس کو کیا کرے، رقیت سے، غلامیت اور عبریت کی زندگی سے اسے خلاصی دے. هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث سهيل بن أبي صالح. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل هذا الحديث. باب ما جاء في قطيعة الرحم یا في قطعية الرحم یا في قطع الرحم. اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں رشتہ داری اور اسی طرح سے جو قریبی تعلقات ہوتے ہیں ان کا کاٹنا اور ان کا گناہ. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة قال. ابو سلمہ رضی فرماتے ہیں کہ اشتکا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ابو الدرداء رضی بیمار ہو گئے تھے. فعادت عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے. فقال تو کہا کہ خیرهم اوصلهم، کہ بہت بہتر، بہت ان میں اچھا رشتہ داری کا نبھانے والا، ما علمت ابا محمد، کہ ان کے متعلق تو مجھے معلوم نہیں ہے ابا محمد. فقال عبد الرحمن سے ابن السکا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے حدیث سنی ہے، حدیث قدسی ہے، اور پیغمبر ہم فرما رہے تھے قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ ربی کریم فرماتے ہیں کہ انا اللہ، میرا نام اللہ ہے اور میرا ذاتی نام ہے، وانا الرحمن، اور میرا نام اسماء الحسنی میں سے رحمان بھی ہے. اور رحمان کے اندر رحم و مہربانی کا معنی ہے نا کہ خلقت الرحم، کہ میں نے رحم، رشتہ داری وغیرہ ان چیزوں کو پیدا کیا، رحمت وغیرہ میں نے پیدا کی، تعلقات جوڑے رکھنا وغیرہ یہ تمام چیز اس میں آ جاتی. وشققت لها من اسمی، اور میں نے اشتقاق کیا رحم کے لیے اپنے نام سے، یعنی رحمان کے اندر رحم کا مادہ موجود ہے نا معنی، اسی طرح سے رحم جو رشتہ داری کے معنی میں لفظ نا، اس کے اندر بھی یہی معنی موجود ہے. تو تمام تعلقات چاہے قریبہ ہو بعیدہ ہو، ان کے لیے میں نے اپنے نام سے جو ہے کیا، اشتقاق کیا. اشتقاق کا معنی یہ ہے نا، یعنی میری طرف سے یہ چیزیں واجب ہے تم لوگوں پر کہ ان کو جوڑے رکھو. کہ اس میں رحم والا معنی موجود ہے نا کہ آپ اس میں ایک دوسرے پر تم رحم کرو گے، شفقت کرو گے وغیرہ. فمن وصلها، جس شخص نے اس کو جوڑے رکھا، وصلت اس کو میں اپنی رحمت سے ملاؤں گا.
جنت دوں گا، ومن قطعها جو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، کاٹ دے اور اس کی بے احترامی کرے، بدتتہ میں بھی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا، کاٹ دوں گا، یعنی جنت سے محروم کر دوں گا۔ وفي الباب عن ابي سعيد وابن ابي اوفى وعامر بن ربيعه وابي هريره وجبير بن مطعم حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن ابي سلمة عن رداد الليث عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر كذا يقول قال محمد وحديث معمر خطأ. باب ما جاء فی صلۃ الرحم، اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رشتہ داری کا قائم رکھنا، جیسے کہ قرآن کریم میں کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں نا کہ جو جوڑے رکھتے ہیں ان رشتہ داری کو جن کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمائے ابھی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا بشیر ابو اسماعیل وفطر بن خلیفہ عن مجاہد عن عبد اللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام فرماتے لیس الواصل بالمکافی، کہ وہ شخص تو مکمل طور پر جوڑنے والا نہیں ہے، رشتہ داری کا پاس رکھنے والا نہیں کہ بدلے کے طور پر کر رہا ہو، یعنی جو بدلے کے طور پر کیا کرے رشتہ داری کو جوڑے رکھے۔ کیا معنی کہ تمہارے پاس اگر آئے تو تم اس کے پاس جاتے، اسی طرح اگر تمہارے ساتھ احسانات کرے تو تم بھی اس کے ساتھ کرو، یہ تو یہ عام جانور بھی کرتے آپس میں۔ تو بدلے کے طور پر رشتہ داری کا جوڑے رکھنا کہ وہ مجھ سے تعلق رکھے گا تب رکھوں گا، تو ایسا آدمی مکمل طور پر جوڑنے والا نہیں ہے، تو صرف بدلہ دے رہے۔ ولیکن الواصل الذی، حقیقت میں مکمل طور پر رشتہ داری جوڑنے والا شخص وہ ہوتا ہے اذن قطعت رحمہ وصلها، کہ دوسرا تو اس سے تعلقات کاٹنا چاہے لیکن پھر بھی کیا کرے، نبھاتا رہے اور جوڑے رکھے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر وبه قال حدثنا ابن ابي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان النزوري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں رشتہ داری کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا۔ کیا معنی کہ جب وہ رشتہ داری کے کاٹنے کو حلال سمجھے پھر تو ہمیشہ داخل نہیں ہوگا، جو حلال تو نہ سمجھے لیکن یہ کوتاہی کرے نا تو واللہ عالم وہ کتنی مدت تک جہنم میں رہے گا۔ مقصد طویل ہے، اسی طرح سے بہت کچھ ٹائم گزارنے کے بعد جنت میں جائے گا، شروع میں جنت سے تو شخص محروم ہوگا۔ قال ابن ابی عمر قال سفیان، یعنی قاطع رحم، قاطع سے کیا مراد رشتہ داری کا کاٹنے والا۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ آگے فرما رہے باب ما جاء فی حب الولد یا ولد، اس باب کے اندر بتانا چاہ رہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹیا بیٹے اور اس طرح سے جو اس کی بچے بن رہے نواسے پوتے وغیرہ، ان کے ساتھ محبت رکھنا اور ان پر شفقت کرنا، یہ پیغمبر علیہ السلام سے ثابت اور اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اس سے بچے کو کیا ملتی ہے کہ ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ تو اسی کے متعلق فرما رہے بھی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ابراہیم ابن میسرہ قال سمعت ابن ابی سوید یقول، فرماتے کہ سمعت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، کہ من عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سنا یقول، فرماتے کہ زعمت المرأة الصالحہ خولہ بنت حکیم قالت، کہ خولہ بنت حکیم جو نیک عورت ہے وہ دعویٰ کر کے کہہ رہی کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہی بات نقل کرے کہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نکلے، کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن نکلے گھر سے وہ محتضن احد ابنی ابنتہ، کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی کسی بیٹے کو اپنے گود میں لیا ہوا تھا، وہ یقول، اور لوگوں سے کہہ رہے تھے یعنی سمجھا رہے تھے کہ انکم لتبخلون، کہ تم تو لوگوں کو بخیل بناتے، یعنی بچوں سے بھی کہہ رہے تھے اور سمجھانے کے لیے کہ بچے جو ہے نا بخل کا سبب بن جاتے، جب کسی کے بچے نہ ہو نہ وہ اتنی پرواہ نہیں کرتا اور نہ بخل کرتے، جب بچہ جائے نا تو دوسروں کو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بہت کچھ دے رہا تھا لیکن اس کے بعد روک لیتے کہ اپنے بچوں کو دوں گا۔
تو کہا کہ انکم لتبخلون، تم تو لوگوں کو بخیل بناتے. کیا معنی سبب بن رہے بخل کا، اور بخل پر لوگوں کو ابھارتے ہو. تجبنون کا لفظ تجنبون نہیں، تجنبون تو تجنب کے معنی میں نہ بچنے کو کہتے. تجبنون کہ لوگوں کو کیا بنا رہے ہو، بزدل بنا رہے ہو. کیا آدمی اس کی وجہ سے بعد میں بزدل بن جاتا ہے نا، جہاد وغیرہ اسی طرح سے ایسا اقدام نہیں کرتا کہ جیسے اسلام کی خدمت کرے، بلکہ بچی بی وغیرہ کی فکر میں پڑ جاتے. وَتُجْهِلُونَ یا وَتُجْهَلُونَ، وَتُجْهِلُونَ لوگوں کو کیا بناتے ہو، نہ سمجھ و جاہل بناتے ہو. وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ، تم تو کیا ہو اللہ کی کیا ہو ایک غذا ہو. ریحان سے ویسے غذا کو کہتے ہیں، معنی پر کیا ہے، یعنی تم ایک پھول ہو. یعنی چھوٹا بچہ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ ہر کسی کے لیے، اپنے والدین کے لیے ایک بچہ تارا ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں میرا تارا، میرا لال، میرا پھول. تو تم کیا ہو، یعنی خوشبو ہونا کہ انسان کو بہت ہی کیا فرحت بخشتے ہو، فرحت بخش ہو. وفی الباب عن ابن عمر والاشعث ابن قیس، حدیث ابن عیینہ عن ابراہیم ابن میسر لا نعرف الا من حدیثی ولا نعرف لعمر بن عبد العزیز سمان من خولة. باب ما جاء فی رحمت الولد، اس باب کے اندر بتانا چاہ رہے کہ بچوں پر رحم کرنا، شفقت کرنا، محبت دینا وغیرہ، مانوس کرنا، انس دکھانا، انس کا اظہار کرنا ان کے ساتھ، یہ کیا ہے احادیث میں ثابت، اس کا ثواب ہے. اور اس طرح سے ہر کسی کو کرنا چاہیے تاکہ اس کی بچی یہ احساس نہ کرے کہ اس کا کوئی ہے نہیں اور وہ اس معاملے میں کیا ہے، اکیلا ہے، بلکہ ہر معاملے میں اور زندگی میں ہر درجے میں ان کو کیا دی جائے، توجہ دی جائے، شفقت و رحمت کا معاملہ کیا جائے تاکہ وہ دلیر رہے اور کیا رہے، حوصلہ مند رہے. فرما رہے بھی قال حدثنا ابن ابی عمر وسعید بن عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ کی روایت فرما رہے ابصر الاقرع بن حابس النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقبل الحسن، کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے پوتے حضرت نواس حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے. وقال ابن ابی عمر کی روایت میں کہ الحسن ابن الحسین کی یہ معلوم نہیں حسن تھے حسین تھے، کوئی ایک تھے، پیغمبر سے اس کو چوم رہے تھے، محبت اس کے ساتھ کر رہے تھے. فقال تو اقرا نے ذرا تعجب کرتی ہوئی کہا کہ ان کی اس طرح سے محبت نہیں کر رہے تھے کہ ان لی من الولد یا من الولد عشرہ، کہ میرے تو 10 بچے ہیں، ما قبلت احدا منهم، کہ ابھی تک تو میں نے کسی کو نہیں چوما اور نہیں سی محبت دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے ذرا اس کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انه من لا يرحم لا يرحم، کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا نا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. یعنی ان پر رحم کرنا یہ تو کیا ہے، سبب جالب ہے اللہ کی رحمت کے لیے. وفي الباب عن انس وعائشة وابو سلمى وسلمى بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن وهذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء في النفقة على البنات، اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں پر خرچہ کرنا، ان کو نفقہ دینا، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو مہذب بنانا اور اسی طرح سے ان کو کیا دینا، حسن اخلاق کی تدریس دینا، درس دینا اور ان کو سمجھانا، یہ بہت ہی کیا ہے بڑا اجر کا کام ہے اور بہت ہی بڑی بات ہے. کیونکہ عموماً لوگ تو بیٹوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں نا کہ یہ کل میرے لیے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا، میرے لیے پیسے کمائے گا. لیکن بچیوں کو بیٹیوں کو کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا، کیونکہ کہ ایسے کمانے کے لائق نہیں ہوتی، اسی طرح سے اور بھی کمزوری ان میں ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اپنے اوپر بوجھ بھی سمجھتے ہیں کہ جاہلیت میں ہو رہا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ پہلے زمانے میں ایسا ہو رہا تھا کہ جب کسی کو بتایا جاتا نا کہ تمہاری بیٹی ہو گئی تو اس کا چہرہ غم و حزن اور غصے کی وجہ سے کالا پڑ جاتا تھا اور غصے سے اور اس طرح سے غم سے گھٹ رہا ہوتا تھا. تو اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام نے
اپنے ارشادات میں بتا دیا ہے کہ ان کی کیا کرنا، تربیت کرنا خوش اخلاقی کے ساتھ، اور ان کو اپنی اوپر بوجھ نہ سمجھنا، ان کو مہذب بنانا، یہ جنت کا باعث ہے، اور اس میں بہت بڑا اجر اللہ رب العزت نے چھپا رکھا ہے۔ تو اسی کے متعلق بتا رہے وبی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن عيينة عن سهيل بن ابي صالح عن ايوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ قال، اس صحابی کا ارشاد فرما رہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے، من كانت له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان، کہ اگر کسی شخص کی 3 بیٹیاں ہو یا 2 بیٹیاں ہو، یا اسی طرح سے اس کی 3 یا 2 بہنیں ہو، فاحسن صحبتهن، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارے، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرے، زندگی میں ان کو طعنے نہ دے کہ میں کما رہا ہوں تمہاری اور تم بس کھا رہی ہو، گھر میں بیٹھی ہو کچھ نہیں کر رہی، اس طرح سے اس کو نہ کہے، بلکہ ان کے ساتھ محبت کا سلوک رکھے، حسن سلوک کرے ان کو، اور اسی طرح سے ان کو محبت دے، ان کو کسی برائی کا احساس نہ دے، اور ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار کر اور خرچہ و نفقہ بھی اچھے انداز سے دے، سنا کہ بس صرف کیا کرے بہت ہی مجبوری والا دے، بلکہ اچھے انداز سے دے کہ ان کو خوش رکھے۔ واتق اللہ فیہن، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے وہ شخص ڈرے، فلہ الجنہ، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ کم پائے جاتے نا کہ اپنی بیٹوں کو اپنے لیے کیا نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، اسی طرح سے بیٹیوں کو۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا يكون لاحدكم 3 بنات او 3 اخوات، کہ جب تم میں سے کسی کے گھر ہو 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، فیحسن الیہن، اس کے ساتھ عمدگی کے ساتھ زندگی گزارے، حسن سلوک کرے، اور نفقے وغیرہ میں بھی تنگی سے کام نہ لے، بلکہ اچھے انداز سے دیکھ ان کو خوش رکھے اور ان کی تربیت کرے، بوجھ وغیرہ نہ سمجھے، الا دخل الجنہ، ایسا شخص اور ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ وفی الباب عن عائشہ وعقبۃ بن عامر وانس وجابر وابن عباس ابو سعید الخدری، ابو سعید الخدری صاحب کا جو نام ہے نا اسمه سعد بن مالک، اس کا نام سعد بن مالک ابن سنان، وسعد بن ابی وقاص، اور سعد بن ابی وقاص جو نا ہوا سعد بن مالک بن وہیب۔ وقد زاد في هذا الاسناد رجلا، وبه قال حدثنا العلاء بن مسلمة قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن زهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنها قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ابتلی بشیء من البنات، کہ جو شخص مبتلا کیا گیا کسی چیز کے ساتھ بیٹیوں میں سے، کیا مانا، یعنی اس کی ایک بیٹی پیدا ہو گئی، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، جیسے مسلسل بعض لوگوں کی پیدا ہوتی ہے نا تو بڑا سخت ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، بیوی کو بھی کیا کر لیتے ہیں، ڈانٹتے وغیرہ، اس کو اسی طرح سے تنگ کرتے کہ کیا ہو رہا ہے، بس ہمیشہ بیٹی نعوذ باللہ پیدا ہو رہی ہے، تو اس کا کام نہیں، تو اللہ کا کام ہے کہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے تو بانجھ بنا دے۔ تو فرما رہے آپ علیہ السلام کہ اگر کسی کو اس طرح سے مبتلا کر دیا گیا نا تو وہ پریشان نہ رہے اس بات میں، کیونکہ یہ تو اللہ کی آزمائش ہے دنیا میں، کہ فصبر علیہن، پھر اس پر صبر رکھے اور اس پر صبر کرے کہ اللہ کا کام ہے اور اس میں میرے لیے کیا ہے، کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ان کا رزق تو اللہ کی طرف سے آئے گا نا، میں تو صرف کیا ہوں، ایک سبب ہوں مجازی طور پر۔ کن لہ حجابا من النار، جب ان کی اسی طرح تربیت کرے اور اس طرح سے اسی طرح بڑھا دے، ان کی شادیاں بھی کرا دے، تو یہ بیٹیاں ان کے لیے کیا بنے گی، جہنم سے حجاب و رکاوٹ و حاجز بنے گی۔ هذا حدیث حسن۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن ابن شهاب
قال حدثنا عبد الله بن ابي بکر بن حزم عن عروة عائشة رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ نے فرماتی کہ دخلت امرأة ایک مرتبہ میرے پاس ایک خاتون آئی معها ابنتان اس کے ساتھ دو بیٹیاں بھی تھی تو بیٹی اپنی گود میں اٹھائی ہوئی تھی لہا اس کی بیٹی تھی فسألت مجھ سے کچھ مانگنے لگی کہ اگر کچھ خوراک کے لیے مجھے دے دینا فلم تجد عندي شيئا غير تمرة میرے پاس تو سوائے کھجور کے اور کچھ نہیں پا رہی تھی کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک کھجور تھی وہ میں نے دے دی فأعطيتها إياها وہ کھجور میں نے اس خاتون کو دی فقسمتها یا فقسمتها بين ابنتيها کہ وہ کھجور دو ٹکڑے کر دیا اور دونوں بیٹیوں کو وہ دو ٹکڑے لی ولم تقل من اور کچھ خود نہیں کھایا یعنی برداشت وغیرہ سے کام لے رہی تھی ان پر شفقت کر رہی تھی ثم قامت پھر کھڑی ہو گئی فخرجت پھر گئی ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پیغمبر ہم میرے پاس آئے فخبرت میں نے سارا ماجرا بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی تھی ہوا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات کہ اگر اسی طرح سے کسی کی ابتلا کی گئی بیٹیوں کے ذریعے کہ اس کی بیٹیاں ہو اور اس کی اچھی طرح کیا کرے تربیت کرے نبقاد کن له سترا من النار اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنے گی کیا منع یعنی اس کے لیے اس بات کا سبب بنے گی نا کہ ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن ابي بكر بن عبيد الله بن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من عال جاریتین جو شخص دو لڑکیوں کی کیا کرے پرورش کرے ان کو بڑا کر دے ان کی تربیت کرے نفقہ دے یا تک کہ ان کی شادی بھی کرا دینا دخلت انا وهو الجنت کہاتین وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح سے داخل ہو کر قریب ہوں گے کہ کہاتین جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی تو آپ علیہ السلام نے وکٹری کا نشان دکھایا کہ یہ جو سبابہ اور درمیان والی انگلی ہے نا اس طرح سے ہم قریب رہے گی کیا معنی یعنی اس شخص کی قربت مجھے دی جائے گی یعنی میری قربت اس کو نصیب ہوگی ایسا شخص میرا قریب سمجھا جائے گا اور اس کو بڑا درجہ دیا جائے گا جو اس طرح سے ان کی تربیت کرے نفقہ دے وغیرہ وغیرہ وہ اشارہ باصبعیہ اور پیغمبر علیہ السلام نے وکٹری کا نشان بنا کر انگلی سے اشارہ کیا هذا حدیث حسن غریب وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الاسناد فقال عن ابي بكر بن عبيد الله بن انس والصحيح هو عبيد الله بن ابي بكر بن انس باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ یتیم اگر کسی کا باپ مر جائے نا تو ایسے شخص کو ایسے لڑکے کو یتیم کہتے ماں مر جائے تو وہ شرعی اعتبار سے یتیم نہیں کہلاتا شرعی اصطلاح میں یتیم وہ ہوتا ہے نا کہ جس کا والد مر جائے اور ابھی تک یہ لڑکا بالغ بھی نہ ہو اگر بالغ بن جائے نا تو پھر اس کے یہ احکام ختم ہو جاتے ہیں تو فرما رہے کہ اگر کسی کا والد مر گیا اور چھوٹا بچہ رہ جائے اور دوسرے لوگ کیا کرے ان کی کفالت لے لے ان کی حفاظت و تربیت کا ذمہ لے لے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے تو اسی کے متعلق فرما رہے وبی قال حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی قال حدثنا المعمر بن سلیمان قال سمعت ابی يحدث عن حنش عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس سے روایت فرما رہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من قبض یتیما من بین المسلمین الى طعامه و شرابه کہ جو شخص یتیم کو لے لے مسلمان میں سے کیا منع یعنی اور لوگ نہیں لینا چاہ رہے اس نے کہا کہ میں لوں گا اس کی پرورش میں کروں گا اس کی تربیت میں کروں گا اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں الى طعامه و شرابه
ادخلہ اللہ الجنت البتہ خامخا ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت بطور حق تفضل کی بطور احسان و کرم کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. الا ان يعمل ذنبا لا يغفرها، الگ بات ہے کہ اس شخص نے اگر شرک کیا ہو، ایسا بڑا گناہ کیا ہو کہ جس کی معافی نہیں ہوتی نا، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت نہیں ہوتی، تو اس شخص کی تو معافی نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی شخص نے شرک نہ کیا ہو، مسلمان ہو، اور اس نے کسی یتیم کی کفالت کی، یا اسی طرح سے کوئی عورت ہے جو کسی شخص کی بیوی بنی ہے اور اس کے پاس چھوٹا بچہ رہ گئے، پہلی والی بیوی سے جو مر گئی ہے، اور اس نے اچھی طرح سے تربیت کی، اس کو یہ احساس نہیں دیا کہ میں تمہاری کیوں ستیلی ماں ہوں، بلکہ سگی ماں کی طرح محبت اس کو دینا، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا. وفي الباب عن مرة الفهري وابي هريرة وابي أمام وسهل بن سعد وحنش يكون هو حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي وسليمان التيمي يقول فرمارك حنش وهو ضعيف عند أهل الحديث. وبي قال حدثنا عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي القرشي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا وکافل الیتیم، میں اور وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرے، اس کی ذمہ داری لے لے. اس کے پاس اگر اپنا مال نہ کرے تو اس کے مال سے خرچ ہوگا، جیسے کہ فقہی مسئلہ ہے. لیکن اگر اس کا مال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ رہ گیا اور والد بھی اس کا مر گیا، اس صورت میں اگر ایک شخص کیا کرے، اس کی کفالت لے لے، تو ایسا شخص، اور میں اسی طرح سے وہ عورت خاتون جو اس کو کیا کرے، محبت دے وغیرہ، احساس نہ دے اجنبیت کا، تو فی الجنت کہاتین، تو اس کو قربت نصیب ہوگی ایسے شخص کو اور اسی عورت کو کہ میں اور ایسے ہوں گے جنت میں جیسے یہ دو انگلیاں. واشار باصبعیہ یعنی السبابہ والوسطی، پیغمبر علیہ السلام نے مسبحہ انگلی اور درمیان والی بڑی انگلی سے کیا کر دیا؟ اشارہ کر دیا. هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی رحمت الصبیان، اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ صبیان سے صبیان یعنی چھوٹے بچے جو ہے نا، ضروری نہیں کہ کسی کا بیٹا ہو یا اس کا بھانجا ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو، نہیں، بلکہ عام لڑکے کوئی بھی ہو، چاہے وہ اجنبی ہو یا اپنا پرایا ہو یا اپنا، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا، مہربانی کا معاملہ کرنا، اسی طرح بڑوں کی توقیر کرنا، عزت دینا، اور ان کو کیا کہنا، اچھے القاب سے پکارنا. یہ شریعت غرہ کا حکم ہے کہ اس طرح سے آپ لوگ کرو اور ان اعمال کو اپناؤ. فرمائے ابھی قال حدثنا محمد بن مرزوق البصری قال حدثنا عبید بن واحد عن زربی قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول شیخ یرید، جاء شیخ، ایک آدمی آئے، بڑی آدمی تھی، عمر رسیدہ، وہ آئے یرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام سے ملنا چاہ رہے تھے. فقط القوم عنہ ان یوسع له، تو مجلس میں کسی آنے والے شخص کے لیے جگہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مستحب طریقہ ہے تاکہ اس کی کیا ہو، خوشی ہو. لیکن جو لوگ بیٹھے تھے نا، انہوں نے ذرا اس بات میں سستی کی، جلدی ان کو جگہ نہیں بنائی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرماتے ہوئے کہا کہ لیس منا، وہ شخص ہمارا امتی نہیں. کیا مانا؟ کہ ہمارے سنت طریقے پر نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے. وہ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابي هريره وابن عباس وابي امامه، هذا حديث غريب. والزربي له حديث مناكير عن انس بن مالك وغيره. وبه قال حدثنا بكر بن محمد بن ابان قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شيبه عن ابيه عن جده قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام فرماتے کہ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ان پر مہربانی نہیں کرتا، اور اس طرح سے ان کو محبت نہیں دیتا اور ان کو وحشت میں ڈالتے، اور اسی طرح سے ولم یعرف شرف کبیرنا،
اور ہمارے بڑوں کی عزت و شرافت نہیں جانتا، ان کی قدر نہ جانے نا جو شخص، چاہے وہ بڑی خاتون ہو تو چھوٹی عمر والی خاتون کی کیا کرے اکرام کرے، اس طرح بڑے عمر والے جو آدمی ہوتے ہیں تو چھوٹی عمر والے لوگ کیا کرے، ان کی عزت کرے، ان کو شرف دے۔ ابھی قال حدثنا بکر بن محمد بن ابان قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے کہ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، من لم يرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم و شفقت نہ کرے، ولم يوقر، لم پر کیا محذوف ہے، ويوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، ويأمر بالمعروف، اور نہ تو خود اچھائی کرے اور نہ کسی اور کو اچھائی کا حکم دے، ایسا شخص بھی ہم میں سے نہیں، وینہا عن المنکر، اور جو خود بھی برائی سے منع نہ رہے اور دوسروں کو بھی منع نہ کرے کہ چھوڑ دے بس ہمارے سے کیا کم نہیں، ہمارے سے کم کی بات نہیں، بلکہ خود بھی نیکی کرنی چاہے، دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دے، خود بھی برائی نہ کرے اور دوسروں کو بھی کیا کرے، پیار سے محبت سے منع کرے، ان کو شرمندہ نہ کرے۔ هذا حدیث حسن غریب، وحدیث محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعیب حدیث حسن صحیح، وقد روی عن عبد الله بن عمرو بن عمر من غیر هذا الوجه ایضا۔ قال بعض اہل العلم، بعض علماء حضرات اس کی تعویل کرتے نا کہ لیس منا، کہ ہم میں سے اس کا کیا معنی، معنی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا، اس کا کیا معنی، لیس من سنتنا، ہماری طریق پر نہیں، یقولو یعنی لیس من ادبنا، ہمارے طرز و انداز اور طریق پر نہیں ایسا شخص۔ وقال علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ قال یحییٰ بن سعید سے اب کہتے تھے کہ کان سفیان الثوری رحمہ اللہ ينکر هذا التفسیر، کہ سفیان الثوری صاحب اس تفسیر کو اچھا نہیں سمجھتے کہ لیس منا لیس مثلنا، ان اس طرح سے تفسیر آپ لوگوں کے سامنے نہ کرو کہ ہمارے طریقے پر ہے، بلکہ صاف کہہ دو کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ جو اس طرح سے نہیں کرتا، بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرتا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس طرح سے صاف کہہ دو تاکہ خوب جو ہے زجر و تنبیہ بنے۔ باب ما جاء فی رحمت الناس، اس باب کے اندر بتانا چاہتے کہ یہ تو صرف کمال نہیں کہ آدمی کیا کرے اپنے والدین پر رحم کرے، یا والدین لگ جائے کس پر رحم کرے، اپنے بچوں پر رحم کرے، یا اپنے گھرانے خاندان اور کنبے والے لوگوں پر رحم کرے، تو ہر کوئی کرتا ہے، کیونکہ تو معلوم سی بات ہے، کمال تو یہ ہے کہ اجنبی لوگ جن کے کچھ بھی نہیں بنتے ان پر بھی رحم کرے، ان کے ساتھ بھی شفقت و رحمت کا معاملہ کرے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی مسلمان شخص ہو۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ من لم يرحم الناس، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، لا يرحمه اللہ، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا، کیونکہ تمام مخلوق یہ اللہ کی کیا ہے، اہل و عیال، جیسے کہ حدیث میں اہل و عیال کا کیا معنی کہ اللہ کی مخلوق ہے نا، تو جو شخص کسی چیز کو بنائے تو اس کو پیار کرتا ہے نا، تو اللہ بھی اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اللہ کو تمام مخلوق پسند ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی منکرات کرے، برائیاں کرے، کفر و شرک کرے، وہ تو اللہ کو مبغوض ہوتے، لیکن پھر بھی اللہ کی جو رحمانیت ہے نا، ان کی جو بڑی مہربانی، دنیا میں تو ہر کسی پر مہربانی کرتے ہیں، آخرت میں تو صرف مومنوں پر رحم کریں گے، کافروں پر رحم نہیں کریں گے، لیکن دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو کیا دینا چاہیے، پیار دینا چاہیے، اسی طرح سے ان پر رحم کرنا چاہیے، کسی کو زحمت میں ڈالنا یا ایذا دینا، تکلیف دینا، یہ ان کے لیے سخت دل سنگ دل بننا، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابي سعيد وابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمر۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ، یہ فرمایا کہ قال كتب به الی منصور، کہ منصور صاحب نے یہ بات مجھے لکھی، وقرأته علیہ، اور پھر میں نے اس کی سنائی بھی، یعنی پڑھی اس کے سامنے، سمع، اس نے سنا ابو عثمان سے، مولا المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ کے مولا کی دو معنی آتے نا، یا مالک مراد یا آقا، یا اس کا غلام مراد ہوتا ہے، آزاد کردہ،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ سے فرماتے کہ سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا یقول فرما رہے تھے کہ لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہ رحمت نہیں چھینی جاتی مگر اس شخص جو بدبخت و سنگ دل انسان ہونا، برحم انسان ہو تو ایسے شخص کے اندر رحم نہیں ہوتا، ایسا شخص کسی پر رحم نہیں کرتا، شقی و بدبخت ہوتا ہے۔ هذا حدیث حسن۔ ابو عثمان الذي جو ابو عثمان نے روان ابی رجس نے ابو ہریرہ سے روایت کی لنا رکس میں خانہ من جاتی قالوا وهو الدبوس ابن ابي عثمان الذي روى عنه ابي الزناد، وقد روى ابو الزناد عن موسى بن ابي عثمان نبي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرماتے الراحمون، وہ لوگ جو رحم کرنے والے ہوتے، رحم کا یہ معنی نہیں کہ پھر کیا کرو قواعد اور ضوابط اور قانون کو بھی توڑ دو، اس کا یہ معنی مراد نہیں، یعنی قانون کے اندر رہتی ہوئی، قاعدے و ضابطے اور حد کے اندر رہتی ہوئی اگر کسی شخص کی کوئی مجبوری ہونا یا اس کو کوئی تکلیف درپیش ہو تو اس تکلیف سے مجبوری سے اس کو کیا کرنا، نکالنا، اس پر رحم کرنا، اس کی حاجت کو پوری کرنے، اس کو کہتے ہیں رحم۔ کہ وہ لوگ جو اس طرح سے کرنے والے ہوتے ہیں نا، یرحمہم الرحمن، ان پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین کے اندر سب پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان میں جو ہے اللہ رب العزت وہ تم پر رحم کرے گا۔ الرحم، یہ جو رحم نا، رحمت شجنت من الرحمن، یہ رحمان سے مشتق ہے۔ کیا معنی کہ اس کا تقاضا یہی ہے کہ لوگوں پر رحم کیا جائے، کیونکہ اللہ بھی لوگوں پر رحم کرنے والا ہے۔ فمن وصلها، جو اس کو جوڑے رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی رشتہ داری ہے، کسی طرح سے عام لوگوں کے ساتھ بھی، وصلہ اللہ، اللہ بھی اس کو اپنی رحمت سے ملا دے گا۔ ومن قطع، جس کو کاٹ دے، قطعہ اللہ، اللہ بھی اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء بالنصیحت، اس باب کے اندر آیا ہے کہ سب کے لیے خیر خواہی مانگنا، سب کے لیے خیر خواہ رہنا، سب کے لیے دل میں خیر رکھنا، سب کے لیے دل میں اچھائی کا سوچنا، بھلائی کا سوچنا، یہ کیا ہے؟ شریعت غرہ کا تقاضا ہے۔ شریعت یہی حکم دیتی ہے کہ سب کے لیے دل میں خیر رکھو، سب کے لیے خیر خواہ رہو، کسی کے لیے بدخواہ نہ رہو، کسی کے لیے برائی کا مت سوچو، ہر کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا سوچو۔ تو جب دین جو ہے پوری کی پوری کیا ہے؟ خیر خواہ، دین پورا کا پورا خیر خواہی کا نام ہے نا، تو جو اہل دین ہوں گے وہ بھی اہل خیر ہو گئے نا، اہل النصیحہ ہو گئے، اہل شر کہاں سے بن گئے؟ تو لہذا دین والے لوگوں کو، اہل دین کو، علماء کو شر پسند کہنا اور اسی طرح سے ان کو یہ کہنا کہ یہ دہشت والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ وحشت والے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، خدا تعالیٰ کی تکذیب ہے اور رسول کی تکذیب ہے۔ اللہ و رسول بھی یہ کہتے کہ سب کے ساتھ خیر والے رہو، خیر کرنے والے رہو، سب کے لیے خیر مانگو اور سب کے لیے خیر خواہ رہو۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے، حدیث کا بھی یہی حکم ہے۔ تو جو لوگ اس قرآن و حدیث کو پڑھیں گے نا تو وہ بھی اسی طرح ہوں گے کہ خیر مانگیں گے، نہ کہ کیا مانگیں گے کسی کے لیے شر والے سوچیں گے۔ تو لہٰذا اہل شر یہ نہیں ہے، اہل شر کون؟ یہود و نصارہ ہے۔ مسلمان اہل شر نہیں ہوتا، مسلمان اہل خیر ہے۔ تو اسی کے متعلق فرمائے بھی قال حدثنا بندار قال حدثنا سفیان بن عیسیٰ عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حکیم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، یہ حضرت صحابی فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین اسلام تو سراسر خیر خواہی ہے، سرتاپا خیر خواہی ہے۔ ثلاث مرار، 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایسا فرمایا۔ قال صحابہ رات نے فرمایا یا رسول اللہ لمن، کس کے لیے خیر خواہی ہے اس میں اور کس کے لیے نصیحت ہے؟ قال فرمایا للہ، اللہ کے لیے اس میں خیر خواہی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے،
اللہ کے اندر کسی نقص کا عقیدہ نہ رکھا جائے، اللہ کو ذات و صفات میں یکتا مانے، اس کو کامل مانے، اس میں کسی نقص و عیب کا قول نہ کیا جائے۔ وَلِكِتَابِهِ، اسی طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ آدمی خیرخواہ رہے۔ کیا مانا کہ جو اس کی کتاب قرآن کریم اور پیغمبر کی حدیث کہ ان کی پیروی کرے، نافرمانی نہ کرے، اور اسی طرح رسول کا کیا رہے، تابع رہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور اس طرح سے مسلمانوں کی جو ائمہ ہے، جو ان کے خلفاء ہے، جو ان کے علماء ہے، اور اسی طرح سے ان کے جو بڑے ہوتے دین میں، تو ان کی کیا رہے، خیرخواہ رہے، ان کی اطاعت کرے، اچھی بات میں، غلط بات میں ان کی اطاعت نہ کرے، اور اسی طرح سے اگر وہ برائیوں سے منع کرے تو برائیوں سے منع رہے۔ وعامتہم، اسی طرح تمام عام مسلمانوں کے ساتھ کیا رہے آدمی، ان کے لیے خیرخواہ رہے۔ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابن عمر وتمیم الداری وجریر وحکیم بن ابی یزید عن ابیہ وتوبان۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال، جریر سے فرما رہے کہ بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی، ان باتوں پر علی اقامت الصلاۃ، کی نماز کو قائم رکھوں گا، دائم رکھوں گا، وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ خوش دل کے ساتھ دوں گا، کوئی دل کے اندر تنگی محسوس نہیں کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے لیے خیرخواہ رہنا۔ کافر کے لیے بھی ہم خیرخواہ ہے کہ مسلمان ہو جائے، آج کے بعد ہمارا بھائی، آپ کے بعد ہمارا بھائی ہوگا، بشرط کیوں کیا رہے، مسلمان رہے اور اللہ و رسول کی اطاعت کرے، دین کی مخالفت نہ کرے، اسلام اور اہل اسلام کی مخالفت نہ کرے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء فی شفقۃ المسلم علی المسلم، اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر شفقت و رحمت کرنی چاہیے۔ وبه قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرماتے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، ایک مسلمان خاتون دوسرے مسلمان کی دینی طور پر کیا ہے بہن ہے اور اس کا بھائی ہے، اسی طرح ایک مرد دوسرے کا کیا ہے بھائی ہے۔ جب یہ مسلمان ہو کہ ایک دوسرے کے لیے کیا مانگے، سلامتی مانگے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے سوچے، خیر کے سوچے، لا یخونہ کہ اس سے خیانت نہیں کرتا، نہ تو حیا میں، نہ عزت میں، نہ مال میں، نہ کسی اور چیز میں دھوکہ نہیں دیتا، فریب نہیں دیتا، نہ اس کے ساتھ فریب کرتے، نہ دھوکہ کرتے، نہ کسی اور طرح سے اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ ولا یکذبہ یا ولا یکذبہ، خام اس کو نہیں جھٹلاتا جب تک اس میں کوئی جھوٹ ہو نہیں۔ ولا یخذلہ، اسی طرح اسے بیار و مددگار نہیں چھوڑتا ظالموں کے لیے کہ اسے کیا کرے، کھائے نوالی کی طرح، بلکہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، کل المسلم علی المسلم حرام، کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ہر طرح سے پورے طور پر حرام ہے۔ کیا مانا کہ حرام عرضہ، اس کی عزت اس پر حرام ہے کہ اس کی عزت کو ٹھیس نہ پہنچائے، اس کی عزت پر کیچڑ نہ اچھالے۔ اسی طرح وہ مال، اور اسی طرح اس کا مال بھی حرام ہے کہ کسی طرح سے اس کا مال نہ چرائے، نہ کھائے، نہ ظلم کرے، نہ غصب کرے۔ ودمہ، اسی طرح سے اس کا خون نہ بہائے، اس کو تکلیف نہ دے، اس کی کسی چیز نہ توڑ دے۔ التقوی ہاہنا، پھر پیغمبر علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں پر کیا مانا کہ جو شخص متقی ہوگا نا، اس کے دل میں تقوی ہوگا، اس کے دل میں پرہیزگاری ہوگی، تو کسی مسلمان کو حقیر نہیں جانتا، کسی مسلمان کو ذلیل و خوار نہیں سمجھتا، کسی بھی طرح مسلمان، چاہے وہ غریب ہو یا فقیر، چاہے وہ مالدار ہو یا بادشاہ ہو، جب تک وہ نیک و مسلمان ہو اور نافرمان خدا نہ ہونا تو اس کو ذلیل نظر سے نہیں دیکھتا، اسے حقیر نہیں جانتا، اس کو کسی بھی طرح سے ذلیل نہیں سمجھتا۔ بحسب امرئ من الشر، ایک آدمی کی شریر ہونے کے لیے، ذلیل و خبیث ہونے کے لیے تو یہ بات کافی ہے، یحقر
یا یحتقر اخاہ المسلم کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو خار سمجھ لے، ذلیل سمجھ لے، حقیر سمجھ لے کسی بھی طرح سے اور کسی بھی چیز میں. هذا حدیث حسن غریب. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال. ابو موسى الاشعري سے کی روایت فرما رہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مسلمان ایک مومن دوسرے کے لیے کس طرح سے ہے جیسے کہ عمارت و تعمیر ہوتی نا، بلڈنگ کہ یشد بعضہ بعضا، کہ بعض اینٹیں دوسرے کے ساتھ لگی ہوتی نا کہ اگر ایک اینٹ دوسرے سے آپ نہ لگا دے تو تعمیر کہاں سے بنے گی، خاک بنے گی. اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے، اینٹ کی طرح ہے اور بنیان کی طرح ہے کہ ان کا آپس میں جوڑ کس طرح رہے گا کہ ایک دوسرے پر رحم کرے اور اتفاق سے رہے، اتحاد کے ساتھ رہے، تفرق بھی نہ کرے اور ایک دوسرے کے دشمن بھی نہ بنے اور بے رحمی سے بھی کام نہ لے. هذا حدیث صحیح. وفي الباب عن علي وابي ايوب وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیغمبر علیہ السلام نے پوری دنیا کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیں، ایک مسلمان شخص دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہے، شیشے کی طرح ہے کہ جیسے ہم کیا کرتے، آئینہ استعمال کرتے نا، صبح کو ہم پوری بدن کو دیکھ لیتے کہ کسی جگہ پر تو کوئی داغ نہیں، کسی جگہ پر تو کوئی دھبا نہیں، کسی جگہ پر تو کوئی گندگی نہ لگی ہوئی، کوئی چیز تو بدنما نہیں لگ رہی. اور وہ آئینہ جو نا پھر بعد میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر یہ فلاں عیب تھا یا کسی جگہ پر فلاں دھبا تھا، اور وہ آئینہ خاموش رہتا ہے، ہر عیب دکھا دیتے لیکن پھر خاموش رہتے، کسی کو شرمندہ نہیں کرتا. اسی طرح فرمایا کہ ان احدکم مرآت اخیہ، تم میں سے ہر شخص، ہر خاتون دوسرے کے لیے اور دوسرے کے لیے، تمام مسلمانوں میں سے ہر انسان دوسرے کے لیے آئینے کی طرح ہے، شیشے کی طرح ہے. فإن رأى به اذن، اگر اس کے اندر کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی غلطی، کوئی خطا دیکھ لینا تو پھر کیا کر لیتے، فلیمت ہو آن ہو، اس سے ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اس کو محبت و پیار سے اکیلے میں سمجھا دیتے کہ یار آپ کی غلطی ہے، اس کو درست کر لے. دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی غیبت نہیں کرتا اور نہ اس کی برائیاں بیان کرتے، نہ اس کی عزت پر کیچڑ اچھالتے اور اسی طرح سے نہ اسے بدنام کرتا ہے اور نہ لوگوں کے سامنے اسے دعوت دیتے ہوئے شرمندہ کرتا کہ یار ہماری تو غلطی تو ٹھیک کرو. مقصود اس کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ شرمندہ کرنا ہوتا ہے. یہ شریعت کا طریقہ نہیں اور نہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہے. پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ کسی کو شرمندہ نہ کرو، کسی کو ذلیل نہ کرو، کسی کو اس طرح سے دعوت نہ دو کہ وہ دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو کیا سمجھے، نیچے سمجھے، بلکہ اس طرح سے سمجھاؤ کہ وہ تمہارا کیا رہے، دل سے شکر گزار رہے. ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبہ وفي الباب عن انس. آگے فرما رہے باب ما جاء فی الستر یا فی الستر فی الستر علی المسلمین یا علی المسلمین، باب اس کے متعلق کہ اگر مسلمان کے اندر کوئی خامی غلطی ہے نا تو پھر اس کو محبت سے سمجھے، اس کی اصلاح کرے اور پھر اس پر پردہ بھی ڈالے، اس کی پردہ چاک نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، کسی طرح سے اس کی بدنمائی کے لیے اور رسوائی کے لیے کوشش نہ کرے. وبه قال حدثنا عبيد بن عزبات القرشي قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال فرمار حدثت عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من نقص عن مسلم قربة من قرب الدنیا، کہ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی بھی قربہ، کوئی حادثہ، کوئی کارثہ، کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی اندوہناک چیز اگر اس کو پہنچ گئی ہو، وہ آدمی غمگین ہو، کسی بھی طرح سے ضرر و تکلیف میں مبتلا ہونا اور اس کی اس مضرت کو دور کرے، اس کو اس مصیبت سے نکالے نا،
تو اللہ رب العزت سے اس کے انعام میں کیا کرے گا؟ یہ کرے گا کہ نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ ایسے شخص سے قیامت کے دن اگر اس پر کوئی مصیبت پڑی ہو نا، کسی بلا میں مبتلا ہو، تو اللہ بھی اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ ومن یسر علی معسر فی الدنیا، جو شخص کسی تنگ دست انسان پر مہربانی کرے، اس کے لیے سہولت پیدا کرے، اس پر دین ہو، قرضہ ہو، یا کسی اور طرح سے کسی سے تنگ آ رہا ہو اور اس کی مالی مدد کرے، کسی بھی طرح سے اس کی سفارش کر کے اس پر آسانی کر دینا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے آسانی پیدا کرنے والے شخص پر اللہ دنیا و آخرت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ومن ستر علی مسلم فی الدنیا، جو شخص کسی مسلمان پر دنیا میں اس کی کیا کرے؟ ستر پوشی کرے۔ انہیں ستر پوشی سے مراد ہے نا کہ وہ اس طرح سے قبیح آدمی نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو اس کی قباحت اور اس کی برائی متعدی ہو رہی ہو، بلکہ اس کی کیا ہو؟ لازم غلطی ہونا، تو پھر اس پر کیا کرے؟ پردہ ڈالے۔ لیکن اگر مضر انسان ہو، بہت ہی زیادہ مضر ہو کہ جس سے دوسرے انسانوں کے خراب ہونے اور برائی میں پڑنے کا امکان ہے، تو پھر دوسروں کو اطلاع کرنا درست، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن بنفسی نفی سے شخص کو شرمندہ نہ کرے، اس کی پردہ پوشی کرے، تو ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے شخص کی اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں ستر پوشی کرے گا۔ اس طرح سے نہیں کہ اگر چھوٹی سی غلطی کسی سے ہو گئی تو انسان ہے، کون جو ہے اس گناہ سے پاک ہے؟ ہر شخص کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کو شرمندہ نہ کرے کہ میڈیا پر دے اور اس کو کسی بھی طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کرے، خطت میں مبتلا وغیرہ ہو کر۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک ایک آدمی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرے گا، کیونکہ مسلمان اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ وفی الباب عن ابن عمر وعقبہ بن عامر هذا حدیث حسن وقد روا ابو عوان وغیر واحد هذا الحدیث عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو لم يذکر فیہ حدثت عن ابی صالح۔ باب ما جاء بالرب عن المسلم، اس باب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی بے عزتی ہو رہی ہو یا کسی مسلمان کو خامخواہ میں شرمندہ کیا جا رہا ہے، وہ کسی بھی طرح سے مجرم نہیں، اس کا کوئی جرم نہیں، لیکن دوسرے لوگ اس پر زراور بن رہے، دلیر بن رہے، شیر بن رہے، تو اس کو چاہیے نا کہ ان کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائے کہ ہاں بالکل تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، بہت ٹھیک بات کہہ رہے ہو، تم جو کہہ رہے ہو بالکل کتاب کی بیچ سے جو بات کہہ رہے ہو، یہ غلط انداز ہے۔ دوسروں کی چاپلوسی میں آ کر، خوشامد میں آ کر اور دوسروں کی نظروں میں اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے کسی کی بے عزتی نہ کرے، اور اس طرح اگر کوئی کسی کی بے عزتی کر رہا ہو تو اس کے ساتھ ہاں نہ ملا کہ بالکل تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، بلکہ ان کو سمجھا دے کہ خاموش بیٹھ جائیے، کیونکہ یہ غلطی جو سے ہو گئی ہے تم سے بھی ہو سکتی ہے، تم جو ہے کہ اسی لال موتی نہیں ہو، تم بھی اسی طرح کا ایک انسان ہو، لال اور موتی کی طرح تو نہیں، اور اس طرح تم پاس ہیرا آ گئے کہ تم کوئی ہیرا ہو، تم بھی تو ایک انسان ہو نا۔ کسی انسان سے اگر غلطی ہو جائے نا تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے ایک اچھے انداز سے، یہ نہیں کہ اس کو اتنا ذلیل کرو کہ کل وہ کیا ہو جائے، مرنے کو تیار ہو جائے۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله عن ابي بكر النحشلي عن مرزوق ابي بكر التيمي عن ام الدرداء رضي الله عنها عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ام الدرداء رضی اللہ عنہ روایت نقل کر رہے ابو درداء کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رد عن عرض اخیہ، جو شخص کسی مسلمان کی عزت سے دفاع کرے اور دوسرے شخص کو سمجھا دے کہ یار یہ جو کام آپ کر رہے غلط کر رہے، اس طرح سے نہ کرے، خدا کا عذاب آپ پر ایک دن آئے گا، کیونکہ مسلمان کی بے عزتی کرنا اور اس کے پیچھے درپے رہنا اور اس کے ٹوہ میں لگنا نا اور بے عزتی کے لیے ہر طرح سے سوچنا اور کوشش کرنا، یہ تمہارے لیے وبال ہے۔ اس طرح سے اس کو سمجھائے طریقے کے ساتھ، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، ایسے شخص کی اللہ رب العزت جہنم میں دخول نہیں کرے گا، اور ایسے شخص کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے بچا دے گا، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو مکرم و مشرف کر دے گا اور جہنم کی آگ سے اسے حفاظت دے گا۔ وفی الباب عن اسماء بنت یزید هذا حدیث حسن۔
باب ما جاء فی کراہیت الہجر للمسلم، اس باب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ اس کی قطع تعلق ہو جائے اس کا، تو پھر اس کو 3 دن سے زیادہ برقرار نہ رکھے بلکہ تیسرے دن اس کے ساتھ کیا کرے، تعلق جوڑے رکھے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وقال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کہ ایک مسلمان کے لیے بات جائز نہیں، حلال نہیں کہ اگر خواہ کسی کے ساتھ تعلق کٹ جائے۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے دنیا میں کہ 2 برتن آپس میں رہتے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں اور ان کی آواز نکلتی، اس طرح سے دنیا ہے۔ یہ تو معاشرے میں رہتے ہوئے انسان تو ایک مانوس جانور ہے اور کیا ہے، ایک الگ طرح کا جاندار ہے کہ ان کی آپس میں زندگی گزارنا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے تعلقات میں کبھی کبھی گڑبڑ بھی آئے گا تو ضروری نہیں کہ اس کو کیا رکھے، دائم رکھے، بلکہ کچھ دن کے لیے کیا کرے، اپنے غصے کو خیر کسی جگہ پر ٹھنڈا کر دے، اس کے بعد مسلمان کے ساتھ دوبارہ تعلق استوار کرے۔ کہ لا يحل للمسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں يهجر اخاه فوق 3 کہ 3 دن سے زیادہ بھی اس کے ساتھ تعلقات بند رکھے۔ یلتقیان کہ اگر کسی جگہ راستے میں ملے، کسی مجلس میں، تو فیصد هذا ويصد هذا، کہ یہ اس سے منہ پھیرے اور یہ اس سے منہ پھیرے، اپنے آپ کو بڑا دیکھے نہیں۔ وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ان میں سے بہتر اچھا شخص وہ ہے جو کیا کرے، سلام کی ابتدا کرے اور ان پر السلام علیکم کہے۔ وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وانس وابي هريره وهشام بن عامر وابي هند الداري، هذا حديث حسن صحيح۔ باب ما جاء في بر الخالة، ابواب الصلة والبر چل رہے تھے، کہہ رہے کہ